انسان کی صحت مند زندگی کا تمام تر دار و مدار اس کی کھائی جانے والی غذا پر ہے۔ انسان کا سارا جسم صرف اور صرف غذا ہی سے تکمیل پاتا ہے۔ انسانی جسم کے تمام تر اعضاء صرف غذا ہی سے بنتے اور قوت حاصل کرتے ہیں۔ غذا ہی سے صحت قائم رہتی ہے اور غلط غذا ہی انسان کو بیمار کرتی ہے، اور جب تک بیماری کی صورت میں غذا کو دوبارہ درست نہیں کیا جاتا، کامل صحت کا حاصل کرنا ناممکن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فطرت چینل کا معروف سلسلہ فطری غذا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرت چینل کے سلسلہ فطری غذا میں ہمارا آج کا انتخاب ہے مونگ پھلی۔ مونگ پھلی ایک پھلی دار پودا ہے اور اس کی پھلیاں بطور غذا بکثرت استعمال کی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ مونگ پھلی غذائی اعتبار سے اتنی قیمتی نہیں ہے جتنے کہ بادام، اخروٹ یا کاجو جیسے حقیقی گری دار میوے ہیں، لیکن در حقیقت مونگ پھلی کے بہت سے ایسے ہی صحت بخش فائدے ہیں جو زیادہ مہنگے گری دار میووں میں پائے جاتے ہیں، اور غذائیت سے بھرپور خوراک کے طور پر اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اخروٹ اور بادام کو دل کے لیے صحت مند کھانے کے طور پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ ان میں غیر سیر شدہ چکنائی کی مقدار زیادہ ہے، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ مونگ پھلی دل کی صحت کے لیے اتنی ہی اچھی ہے جتنے زیادہ مہنگے گری دار میوے ہیں۔ مونگ پھلی کولیسٹرول کی سطح کو کم کر کے دل کی بیماری کو روکنے میں مدد کرتی ہے۔ وہ خون کے چھوٹے لوتھڑے بننے سے بھی روک سکتی ہے اور آپ کو ہارٹ اٹیک یا فالج کا خطرہ کم کر سکتی ہے۔ بہت زیادہ پروٹین والی غذائیں آپ کو کم کیلوریز کے ساتھ پیٹ بھرنے میں مدد کر سکتی ہیں، اور گری دار میوے میں مونگ پھلی صرف بادام کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ جب بات پروٹین کی گنتی کی ہوتی ہے، مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ اپنے خوراک میں مونگ پھلی کی معتدل مقدار شامل کرتے ہیں ان کا وزن مونگ پھلی سے نہیں بڑھتا۔ در حقیقت مونگ پھلی انہیں وزن کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ مونگ پھلی کھانے سے آپ کو لمبی عمر میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ ایک بڑے پیمانے پر ہونے والے مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے کسی بھی قسم کے گری دار میوے کھاتے تھے بشمول مونگ پھلی، ان کے مرنے کا امکان ان لوگوں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے جو شاذ و نادر ہی گری دار میوے کھاتے تھے۔ مونگ پھلی ایک کم گلائسیمک غذا ہے، جس کا مطلب ہے کہ انہیں کھانے سے آپ کے خون میں شکر کی شرح میں اضافہ نہیں ہوگا۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ مونگ پھلی کھانے سے خواتین میں ٹائپ 2 ذیابیطس کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ فائبر کا ایک اچھا ذریعہ ہے جو آپ کے پورے جسم میں سوزش کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے نظام انہضام میں بھی مدد کرتی ہے۔ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ بوڑھے لوگوں کے لیے مونگ پھلی کا مکھن کھانے سے معدے کے کینسر کی ایک خاص قسم جسے گیسٹرک نان کارڈیا اڈینو کارسینوما کہتے ہیں ہونے کے خطرے کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ مونگ پھلی پروٹین، چکنائی اور فائبر سے بھرپور ہوتی ہے۔ اگرچہ مونگ پھلی میں چکنائی کی ایک بڑی مقدار ہو سکتی ہے، لیکن ان میں زیادہ تر چربی کو اچھی چکنائی کہا جاتا ہے۔ اس قسم کی چکنائی دراصل آپ کے کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اگرچہ مونگ پھلی کا شمار صحت بخش غذا میں ہوتا ہے، لیکن ہر کوئی اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ مونگ پھلی سے الرجی ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں کھانے کی سب سے عام الرجی شمار کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کھانے کی الرجی سے متعلق تمام اموات واقع ہوتی ہیں۔ مونگ پھلی کی ہلکی الرجی خارش والے چھتے، متلی، چہرے پر سوجن جیسی علامات مونگ پھلی کے رد عمل کے طور پہ ظاہر ہو سکتی ہیں۔
تاہم مونگ پھلی کی شدید الرجی ایک جان لیوا رد عمل کا سبب بن سکتی ہے جسے الفلیکس کہا جاتا ہے۔ الفلیکس کی علامات میں سانس لینے میں دشواری شامل ہے، چوکسی میں تبدیلی، متلی واقع کا دورہ، سینے کا درد، زبان، چہرے یا ہونٹوں کی سوجن، انتہائی غنودگی، چکر آنا، الجھن یا ہلکے سر درد کا احساس اس کی علامات میں شامل ہیں۔ اگر آپ کو مونگ پھلی کھاتے وقت کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو قریبی مستند یونانی معالج سے جلد از جلد رجوع فرمائیں۔ مونگ پھلی کو کچا کھایا جا سکتا ہے، بھون کر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اس کی پتلی کاغذی جلد کے ساتھ کھانا غذائیت کے لحاظ سے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ جلد میں بہت سے اینٹی آکسیڈنٹس اور فائٹو کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جو خون کی صفائی کا کام کرتے ہیں۔ ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 100 گرام مونگ پھلی کھانے کے لحاظ سے محفوظ تصور کی جاتی ہے۔ معزز ناظرین، طبی لحاظ سے مونگ پھلی کا مزاج سرد خشک یا مخاطی عضلاتی ہے۔ مونگ پھلی کے متعلق طب یونانی کی تحقیقات مذکورہ بالا تحقیقات سے بالکل مختلف ہیں۔ طبی یونانی تحقیقات و مشاہدات کے مطابق مونگ پھلی خون کو گاڑھا کرتی ہے۔ اس کے اندر موجود چکنائیاں شریانوں وریدوں میں جم کر مجاری کی بندش کا سبب بنتی ہیں، جس سے دل کے عوارضات پیدا ہوتے ہیں۔ مونگ پھلی پھیپھڑوں اور سانس کی نالی میں سکیڑ پیدا کرتی ہے، جس سے کھانسی اور دمہ کی شدید علامات پیدا ہوتی ہیں۔ البتہ ایسے احباب جن کے مزاج میں پہلے سے گرمی اور صفرا کی مقدار زیادہ ہو کر نقصان دہ علامات کا سبب بن رہی ہے، ان لوگوں میں مونگ پھلی کا مناسب استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ مونگ پھلی مادہ منویہ کو گاڑھا کر کے صورت انزال کو کم کرنے میں بھی مفید تصور کی جاتی ہے۔